تو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے بھائی, پیسہ کیوں کما رہے ہو, نیت کیا ہے آپ کی. اس نیت سے پیسہ کماؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے پیسہ کماتا ہے, تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, کہ میرے سر صرف اللہ کے سامنے جھکے گا, کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا, وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اتنا بڑا مقام ہے اس کا کہ پیسہ بھی یہ سوچ کے کماؤ کہ مسلمان کے پاس دولت سے اسلام مضبوط ہوگا. سمجھتے ہو؟ میں تو جب تاجروں سے ملتا ہوں نا, ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ ارننگ ڈبل کرو. وہ کہتے ہیں آپ تو الٹی باتیں سکھا رہے ہو ہمیں. علماء کا تو یہ کام ہوتا ہے لوگوں کو یہ بتائیں کہ دنیا سے محبت ختم کرو. یہی ہوتا ہے نا, 1 کروڑ کما رہے ہو تو 50 لاکھ پہ آ جاؤ, کیا کرنا ہے 1 کروڑ کما کے. آپ کہہ رہے ہو 1 کروڑ کو کتنے کر دو, 2 کروڑ کر دو. تو یہ تو علماء والی بات تو نہیں ہوئی. میں نے کہا بھائی علماء کا کام ہوتا ہے لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالنا, دنیا نکالنا یہ علماء کا کام نہیں ہے. محبت تو ہم نکالیں گے آپ کے دل سے انشاءاللہ, نہ 1 کروڑ کی بھی نہیں رہنے دیں گے اگر ہمارے ساتھ رہو گے. اللہ نے چاہا تو, اللہ ہی نکالتا ہے, ہم کی ہماری کیا اوقات. تو محبت تو 1 کروڑ کی بھی نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ, لیکن کماؤ گے 2 کروڑ. کماؤ گے کتنے؟ کیا ہو گیا بھائی, کیا ہو گیا, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دل سے نکالنا ہے, جیب سے نہیں نکالنی ہے. ٹھیک ہے, کشتی جو ہے نا, کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے, کشتی کے اندر پانی آ جائے تو ڈوب گئی. تو آپ نے پیسے کو جیب میں رکھنا ہے, دل کے اندر آنے نہیں دینا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے پیسہ رکھیں بھی محبت بھی نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے بھائی, 1 کروڑ کو 2 کروڑ بھی بنائیں اور محبت بھی نہ کریں؟ بہت آسان ہے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھو یار. 1 کروڑ بھی تیل لینے چلے جائیں گے, 2 کروڑ بھی تیل لینے چلے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ ارے 1 کروڑ کما کے کیا ہو جائے گا, پھر بھی مرے گا. جنہوں نے 2 2 2.5 1 ارب کمایا وہ بھی کپڑوں میں سڑ رہے ہیں, کیڑے کھا رہے ہیں ان کی لاشوں کو. کفن میں جیب تھوڑی ہوتی ہے. دل لگا کے کیا کرنا ہے بھائی. W11 ہے, وہ آگے نا W11 دوبارہ. بیٹھنے کی جگہ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملے پائیدان پہ پاؤں رکھ کے نکل جائیں گے, اگلا اسٹیشن ہے. تو پیسے سے محبت کر کے کیا کرنا ہے؟ کمانا کیوں ہے پھر جب محبت ہی نہیں کرنی؟ کمانا اس لیے ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں, جو آرڈر ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ مسلمان کے پاس پیسہ ہونے سے اسلام ترقی کرے گا, دین بھی محفوظ رہتا ہے. جب آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں نا, لوگ اکثر مالداروں کو فالو کرتے ہیں. دیکھو سارے فیشن ڈیفینس سے آتے ہیں. ڈیفینس والے اللہ نہ کرے, اللہ ان کو اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, اگر وہ نیکر پہننا شروع کر دیں, ایک مثال دے رہا ہوں, تو یہ فیشن کراچی میں غریب علاقوں میں بھی چڈی بنیان کا فیشن آ جائے گا کہ یار ڈیفینس کے لوگ پہنتے ہیں. بھائی ہوتا ہے نا, یہ انسانی فطرت ہے. وہ مالداروں کو کیا کرتا ہے, اس کو کیا ہو گیا, انسانی فطرت ہے کہ وہ دولت مند لوگوں کو فالو کرتا ہے. اب پہلے زمانے میں بڑے گھروں کی عورتیں پردہ کیا کرتی تھیں. جتنا اونچا خاندان ہوتا تھا نا دولت مند, ان کی عورتوں کا پردہ اتنا سخت ہوتا تھا. تو یہ پردہ فخر کی چیز تھا کہ بھئی یہ بہت اونچے گھرانے کی عورت ہے, یہ فل پردہ. اب الٹا معاملہ ہو گیا ہے کہ جتنا پیسہ زیادہ ہوگا, کپڑے خریدنے کے پیسے اتنے ہی کم ہو جائیں گے آپ کے پاس. یہ پیسہ بہت ہے لہذا کپڑوں کے علاوہ ہر چیز پہ لگ رہا ہے وہ پیسہ. جتنا پیسہ عورت کے پاس آئے گا کپڑے مختصر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اب غریب عورتیں بھی پھر احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں, ماڈرن بننے کی کوشش کہ یار وہ اتنے اونچے گھرانے کی خواتین تو کپڑے نہیں پہنتی, تو ہم کیوں پہنے, ہم تو غریب لگیں گے دیکھنے میں. یہ انسانی نیچر ہے, الٹا چلتا ہے آدمی. تو اس لیے اگر دولت, دینداروں کے پاس دولت ہوگی تو اسلام اس سے کیا ہوگا, مضبوط ہوگا. غریب آدمی اسلام پہ چلنے کی کوشش کرے گا, اس کی نظر میں اسلام کی ایک عزت بیٹھ جائے گی. یہ ایک انسانی نیچر ہے, عزت بیٹھے گی. تو نیت یہ ہونی چاہیے مسلمان کے پاس دولت سے اسلام مضبوط, مدرسوں پہ خرچ ہوگا, رشتہ داروں پہ خرچ ہوگا. رشتہ داری جوڑنے کا قرآن میں حکم ہے یا نہیں ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس ایک برتن ٹوٹ گیا, کسی نے حکم دیا, ماں باپ نے حکم دیا اس کو بیٹا جوڑو, یہ کپ ٹوٹ گیا اس کو جوڑو. تو آپ جوڑنے کے لیے کوئی چیز تلاش کرو گے نا, کس چیز سے جوڑوں میں؟ یہ بات ایسی ان کو ہاتھ سے پکڑ کے یوں کھڑے ہو جاؤ گے؟ کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی نا, سمد بانڈ ہوگا, ایلفی ہوگی, ٹیپ ہوگا, کچھ تو کسی چیز سے تو جوڑو گے نا.
تو آپ کھوپڑی استعمال کرو گے, آپ بولو گے یار ایلفی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, سستی بھی ہے اور ہر توڑ کا پکا جوڑ, مضبوطی سے جڑ جائے گی. ایسے موقع پہ آپ گوند سے یا ٹیپ سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرو گے. تو رشتہ داری بھی جوڑنے کا حکم ہے. جوڑنے کی بہت ساری چیزیں ہیں جوڑنے کے لیے. ایک تو پشتوں میں کہتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ, یہ بھی ٹھیک ہے, ایسے الفاظ آپ بولیں گے جوڑ پیدا ہو جائے گا نا. ہمارے جو پٹھان دوست ہیں وہ جب ملتے ہیں تو ایسے ہی بولتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ, ٹھیک ہے نا, یہ لفظ ہمیں یاد ہو گیا ہے. تو جوڑنے کے لیے یہ الفاظ بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. انگلش میں آپ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو ٹو, اس سے بھی آدمی تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے کہ آپ سے مل کے مجھے غم نہیں ہوا بلکہ خوشی ہوئی ہے. لیکن جوڑنے کا جو سب سے خاندانی طریقہ ہے وہ ایلفی ہے. وہ کون سی ایلفی؟ پیسے, ہدیہ دو. ہدیہ دو گے, بہنوں کو پیسے دو گے, ابا کو پیسے دو گے, اماں کو پیسے دو گے, پھر ابا اماں سے بدتمیزی بھی کرو گے نا, پھر بھی ناراض, بتا رہا ہوں میں سچی, لکھ لیں اس کو. اگر آپ ابو امی کو پیسے دیں گے پھر آپ چرس بھی پی لیں, ابا کو برے نہیں لگیں گے. ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہے, ٹھیک ہے نا, جو سن رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. تو آپ پیسے دیں گے, باپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی. جو میرا بیان نہیں سن رہے ان باپوں کی بات کر رہا ہوں. ماؤں کی تہجد میں اٹھ کے دعائیں, پھر آپ جو مرضی کرو آپ. پھر آپ کی بیوی بھی آڑی ترچھی ہے نا اگر, وہ بھی برداشت ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو, کہ بہت اچھی بہو ہے, بہت ہی اچھی بہو ہے. تو بھائی کو دو, بہنوں کو دو, رشتہ داروں کو دو. تو یہ دینا جب ہی ممکن ہے جب جیب میں روکڑا ہوگا تو دو گے نا. تو اس سے رشتہ داری کیا ہوتی ہے؟ مضبوط ہو. تو آپ نے اللہ کے لیے جوڑنا ہے, مفاد کے لیے نہیں. اللہ بھائی اللہ چاہتا ہے کہ رشتہ دار آپس میں محبت کریں. تو یار میرے پاس تو محبت کی ایک ایلفی ہے نا, پیسے ہیں. 5,000 کا نوٹ لفافے میں ڈالا, پکڑا دیا. 10,000 روپے دے دیے, 20,000 روپے دے دیے, 1 لاکھ دے دیا, آج 1 کروڑ کا چیک بنا کے دے دیا ابا کو. ابا یہ لو یار موج کرو, دوسری شادی کرو معذرت کے ساتھ. یعنی اب تو نہیں کر سکتے, ظاہر ہے آپ کی والدہ ناراض ہوں گی, ایک مثال دے رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ غلط باتیں بھی منہ سے نکل جاتی ہیں میرے. تو آپ نے کچھ بھی, تو روکڑا خرچ کرنے سے رشتہ داری آپس میں جڑتی ہے. امام صاحب کو ہدیے دو, وہ آپ کے خلاف بیانات چھوڑ دیں گے, ٹھیک صحیح ہے. پنکھا لگاؤ مسجد میں, یہ کرو وہ کرو, تو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اس سے. تو آپ نے اچھی نیت سے کرنا ہے. وہ تو امام صاحب والی بات ایک مذاق کی ہے بھائی, اس کو سیریس نہ لیں. تو اس نیت سے پیسہ کما لے انسان. اور میں نے بتایا ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں, ہم کوشش کریں گے اچھی نیت کے ساتھ اس میں کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہے, نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے, ایسے ہی ٹھیک ہے, اسی بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. تو ٹینشن لینے کا سب سے اہم ترین چیز ہے, ٹینشن صرف آخرت کی لینی ہے. اس کے علاوہ ٹینشن کسی چیز کی نہیں لینی ہے. ذرا آخرت کی ٹینشن کہ پتہ نہیں آخرت میں میرا ہوگا کیا, بس. اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں کوئی اور ٹینشن پالنے کی اجازت نہیں دی ہے. اللہ